تھینک یو ویری مچ. یہ مسلسل اس کو کہا جا سکتا ہے جو اس وقت حکمران ہیں یہ دورے سازشاں ہیں. اس لیے کہ سازشیں ایسی ہیں عوام کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف، آئین کے خلاف، ملک کی سلامتی کے خلاف، اور اسرائیل تسلیم کرنے کے لیے کہ جس وقت کھلیں گی لوگ پریشان اور حیران نہیں ہوں گے، لوگوں کا غصہ لاوا بن کے پھٹ پڑے گا. اسی دوران عمران خان کی آج جو ان کے خلاف مقدمات تھے، ان میں آخری 2 مقدمات تھے. ایک وہ جو دہشت گردی والا تھا، اور دوسرا ایک انہوں نے چھپا کے ایف آئی آر رکھی ہوئی تھی کہ بوقت ضرورت کام آئے گی. انشاءاللہ ان کے کام کچھ نہیں آنا، ضرورت کا وقت یہ ہے کہ وہ جائیں تاکہ قوم کو نیا الیکشن ملے. دوسرا یہ کہ آج صبح ہم نے کیا کیس ان کا اپنے اعظم سواتی صاحب کا. مجھے لیگل ٹیم بتا رہی ہے کہ ابھی تک وہ اعظم سواتی کے زخم اور جو کسٹوڈیل ٹارچر ان کے اوپر ہوا ہے اس کو چھپانے کے لیے، اس کو مندمل کرنے کے لیے، اور اس کی انٹینسٹی جس طرح انہوں نے گل کے کیس میں کیا تھا کم کرنے کے لیے، وہ عدالت کی جو کمانڈ ہے وہ نہیں مان رہے. ہم نے اس توہین عدالت کے حوالے سے جو سینئر سول جج ہیں جن کی کورٹ نے دیا ہے ریمانڈ فار 1 ڈے، پرسوں انہوں نے پیش ہونا ہے، آج کا دن آپشنل بھی ہوتا ہے ریمانڈ میں، تو وہ ان 2 دنوں کے بعد وہ آئیں گے عدالت میں. وہ ہم نے اس کے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں. وہ ثبوت میں نے تصویروں سمیت عمران خان صاحب سے ڈسکس کیے. تو پاکستان تحریک انصاف جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے، یہ اقوام متحدہ کے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے چارٹر، ان کے بہت سارے کنونشن، کانوینٹس اور اگریمنٹ انٹرنیشنل لا کے ایسے ہیں جن میں یہ منع ہے کسٹوڈیل ٹارچر. لیکن پاکستان میں چونکہ اس کو سرزمین بے آئین سمجھتے ہیں، اس لیے یہ جو ریپبلک آف ریچز ہے اس کے اندر کسٹوڈیل ٹارچر کے ذریعے سے وہ لوگوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں. پہلا فیصلہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا کہ اس کے اوپر ہم احتجاج کریں گے بھرپور. دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل فورمز میں لے کے جا رہے ہیں مجبوراً، اس لیے کہ یہ ٹارچر نہ ختم ہونے والا ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر جن لوگوں کو نوٹس لینا چاہیے، جن لوگوں کو ایکشن لینا چاہیے، وہ ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں. یہ اس کو اردو میں اغماز کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کیے رکھنے سے ٹارچر جائے گا نہیں. اس کے خلاف ہماری مزاحمت آئین کے اندر، قانون کے اندر دیے گئے حقوق کے تحفظ کے لیے اور تیز ہوگی انشاءاللہ العزیز. ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور جو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہم جو خاص طور سے ہیومن رائٹس کے فورمز ہیں ان کے اندر یہ کیس ایک ایگزامپل ہے. تیسرا فیصلہ میں نے ڈسکس کیا چیئرمین صاحب سے اور سیکرٹری جنرل صاحب سے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم یہ کسٹوڈیل ٹارچر جو ہوا ہے اس کو ہم جانے نہیں دیں گے. آج جو آرڈر لکھا گیا عدالت کا اس میں بھی اس بات کا میل ٹریٹمنٹ اور ٹارچر کا ذکر آ گیا. میں نے جو پریلیمنری آرگیومنٹس کیے ان دا کیس آف مسٹر اعظم سواتی دی سینیٹر، اس کے اندر یہ بات شامل تھی. اب ہم انشاءاللہ العزیز ان ملزموں کو بچنے نہیں دیں گے اس دفعہ، اور ان کے خلاف ہم سیدھا کیس براہ راست تھانوں میں اب نہیں جائیں گے ہم اس مقدمے کے لیے، اس لیے کہ تھانے مجبور محض ہیں. تھانے ٹیلی فون کا انتظار کرتے ہیں. تھانے بھی امپورٹڈ ہو گئے، کسی وقت وہ لوکل ہوا کرتے تھے، تھانے بھی امپورٹڈ ہو گئے اس لیے کہ امپورٹڈ کے ایجنڈے پہ وہ چلتے ہیں. تو اس لیے براہ راست ہم عدالت سے رجوع کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس بڑی ان امپیچبل ایویڈنس ہے. میں ایویڈنس کے آپ کو کچھ ثبوت میں یہاں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہم نے اکٹھے کر کے میں نے اس سیل پہ ڈالے ہیں تاکہ اس پہ سے ڈرافٹ بنایا جا سکے جو بنایا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہتا ہوں. آئی ایم سوری کہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے میں ساتھ آپ کو 3 باتیں بتاؤں گا. پہلے یہ ذرا تصویریں آپ تھوڑا سا زوم کر کے اگر دیکھنا چاہیں، یہ ان کے گھر کے بچے ہیں ملازم جن کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. ایک یہ ہے،
اس کے بعد دوسرے کو کس طریقے سے بیک سائڈ پہ ان کے پاس مارنے کی چیزیں تھیں، باقاعدہ ٹولز تھے، اس کو مارا گیا. دوسرا یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ گھر کی کھڑکیاں اور دروازے انہوں نے توڑے ہیں. یہ چادر اور چار دیواری کی بدترین قسم کی یہ وائلیشن ہوئی ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ یہ ایک اور صاحب ہیں، سب جتنے گھر کے کام کرنے والے ورکر تھے ان سب کو احترام دینے کی بجائے، اس لیے کہ وہ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بچے ہیں، معصوم ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی روزی کے لیے وہاں پہ ملازمت کرتے ہیں. وہ پھر انہوں نے جو لاکرز تھے وہ توڑے ہیں، یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. اور پھر انہوں نے جو گھر میں گیجٹس پڑے ہوئے تھے جن کا کوئی تعلق سیاست کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. ایک 8 سال کی، ایک 11 سال کی اور ایک 4 سال کی ان کی 3 پوتیاں ہیں. وہ ان کا بیٹا بیرسٹر عثمان سواتی ہے. یہ ان کے بچوں کے کھلونے تک انہوں نے توڑے اور ان کے سامنے ان کے دادا کو مارا. جو سواتی صاحب نے کورٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ گھر کے ایکسچینج اور باقی سارا کچھ انہوں نے توڑا ہے. اور یہ ایک لمبی ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ چادر اور چار دیواری کی وائلیشن ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میجسٹریٹ کے بغیر کوئی چھاپا نہیں مارا جا سکتا، کسی گھر میں کوئی پولیس والا داخل نہیں ہو سکتا، 302 تب بھی نہیں جا سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر میجسٹریٹ ساتھ نہ جانا چاہیں تو میجسٹریٹ نے سرچ وارنٹ دینا ہوتا ہے. ضابطہ فوجداری کی دفعہ 103 میں سرچ وارنٹ بھی نہیں ہے، یہ خود جا کے گھس گئے. جو اعظم سواتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو سفید کپڑے والے تھے جو نامعلوم افراد، ان کو بلائنڈ فولڈ کیا، انہوں نے ایک کالے رنگ کا ان کے منہ کے اوپر انہوں نے سیک ڈالا، بوری ڈالی، پھر ان کو کسی اور جگہ لے جایا گیا اور ہی واز میڈ نیکڈ اوور دیئر. میں تفصیل نہیں بتا سکتا، وہ میرے صرف پارٹی کے ممبر نہیں، میرے دوست بھی ہیں ذاتی طور پہ اور وکیل بھی ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. اور میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ یہ دوسرا سینیٹر ہے جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. پہلے کو سینیٹر کو ان کے گھر پہ، سینیٹر سیف کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا غیر قانونی. اس چھاپے کے حوالے سے ہمیں ریلیف ملا جو میجسٹریٹ کی کورٹ تھی. اس کے بعد اس کو دوبارہ پھر اٹھایا گیا پریسنکٹس آف دی پارلیمنٹ. جب پریسنکٹس کی بات آئی تو ان کے کچھ ہوش ٹھکانے آئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہاؤس آف فیڈریشن، جس میں سب سے بڑی نمائندگی صوبوں کی اگر کسی جگہ پہ ہے، اسمبلی تو اپنے اپنے صوبے کی ہے. قومی اسمبلی میں کسی کی کم سیٹیں ہیں، کسی کی زیادہ سیٹیں ہیں، کوئی ایک سیٹ والی پارٹی بھی ہے، لیکن جو سینٹ آف پاکستان ہے وہ ایک سیٹ والی پارٹی سمیت ان سب کی برابر یعنی متناسب نمائندگی وہاں پہ موجود ہے. اس لیے اگر کوئی اس کی بے توقیری کرنا چاہتا ہے تو وہ ملک میں ایسا نظام لانا چاہتا ہے جس میں سینٹ نہ ہو. یہ پہلے بھی لائے ہیں، یہ تو پیدا ہی اس نظام میں ہوئے تھے جب سینٹ نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو کا سینٹ توڑا گیا تھا، یہ پیدا ہو گئے. اس کی قومی اسمبلی توڑی گئی تھی، یہ پیدا ہو گئے. آئین توڑا گیا تھا تو تب یہ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اپنی جو پیدائشی چوسنی ہے، مارشل لا والی ہے پتہ نہیں، یا ڈکٹیٹرشپ والی ہے پتہ نہیں، یا این آر او والی ہے، یہ شریف خاندان کی پیدائشی چوسنیاں ہیں مختلف. ان کے رنگ مختلف ہیں، ٹیسٹ ایک ہی ہے. اور اس حوالے سے ہم عدالت میں اس کو ایک ایگزامپل بنائیں گے. ہم پوری جنگ کریں گے انشاءاللہ عزیز قانون کے مطابق اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، میں پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کو لگتا یہ ہے کہ کوئی 4-5 ہفتے بعد یہ نہیں ہوں گے، 2 ہفتے بعد ہمیں تو لگتا ہے نہیں ہوں گے، 3 ہفتے بعد کسی کو لگتا ہے نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہفتوں کی جو گیم ہے، اس کے بعد یہ چاہتے ہیں یہ نہ ہو تو جمہوریت نہ ہو. یہ ان کا پلان ہے، بڑا کلیئر ان کا پلان ہے. ادروائز کیا تک بنتی ہے کہ کسی کے گھر میں جا کے آدھی رات کو اس کی جو وہ ان کا گرینڈ فادر ہے، دادا نانا، میں خود گرینڈ فادر ہوں، مجھے پتا ہے کس طرح سے بچوں کے ساتھ ان کا کیا عزت کا احترام کا اور رشتہ ہوتا ہے. ان کے سامنے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اپنی جو بوڑھیاں ہیں، اپنے جو بوڑھے ہیں ان کے لیے بھی کہتے ہیں فلانا گرفتار ہو گیا. ہم نے نہیں کسی کو گرفتار کیا. بھائی کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ نواز شریف کو ہم نے گرفتار نہیں. نواز شریف نے تو خود مشین میں ہاتھ دیا تھا، کہا تھا کہ تحقیقات کرو، خط لکھا تھا بطور پرائم منسٹر. سپریم کورٹ نے قانون کی مشین چلائی، ہم نے تو نہیں چلائی.
اسی میں اس کی بیٹی، اس کے بھائی نے بیان دیا کہ جائیداد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مریم کی ہے. مریم نے بیان دیا کہ الحمدللہ میری لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اب وہ دونوں جو الحمدللہ والے، وہ دونوں استغفر اللہ والا باپ بیٹا اس میں شامل کر لیں آپ، جو کہتے تھے کہ دہلے کی کرپشن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی چارج ثابت نہیں ہوا. چارج کیا تھا ان کے خلاف جو ثابت ہے؟ یہ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں. ہماری گورنمنٹ آئی تو ان کا ٹرائل نہیں ہوا، ٹرائل سے پہلے بری ہوئے ہیں. ٹرائل اگر کسی کا ایک دفعہ ہو جائے تو آئین کہتا ہے اور ضابطہ فوجداری کہتا ہے کہ اس کا دوبارہ ٹرائل نہیں ہوگا. یہ مقدمے ہم کھولیں گے، نہیں کھولیں گے تو سمجھیے کہ ہم اپنے جو انصاف کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے کہ چوری میرا پیسہ نہیں ہوا، یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ پیسہ واپس آنا تھا. اور جو NRO-2 ان کو ملا، اس سے پہلے عمران خان جو کہتا تھا وہ سچا ثابت ہو گیا. وہ کہتا تھا یہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ اپنے کیس چھڑوانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ معافیاں لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس لیے میں جو اسلام آباد کے اندر اس وقت جو FIA کا راج ہے، وہ پاکستان کو انہوں نے کوئی جمہوری ملک نہیں رہنے دیا. یہ ریپبلک آف رچز ہے، اور جو ریپبلک آف رچز ہے اس میں مرغی چور کو آخری عدالت سے بھی ریلیف نہیں ملتا، کبوتر چور اس کو کوئی ضمانت نہیں دیتا. یہ سبق دے رہے ہیں قوم کو کہ ڈاکہ بڑا مارا کرو یار، کیا کرتے ہو؟ چھوٹے موٹے کبوتر نہ چوری کیا کرو، پورے بینک چوری کیا کرو. لیکن انشاءاللہ ان کا عرصہ تھوڑا ہے.